اگر آپ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہیں, مثال کے طور پہ 2 یا 3 بھائی ایک گھر میں رہ رہے ہیں اور وہ اپنا جوائنٹ فیملی سسٹم کے طور پر ہی اپنا نظام سارا چلا رہے ہیں, لیکن قربانی کی جب باری آتی ہے تو کیا وہ تینوں بھائی مل کے یا پورا جوائنٹ فیملی جو ہے وہ ایک بکرے کی قربانی دے سکتے ہیں؟ اور اگر مثال کے طور پہ وہ تینوں فردن افورڈ نہیں کر رہے یا صاحب استطاعت اس طرح سے نہیں بن رہے, تو کیا وہ ایک بکرے کی قربانی ان پہ کرنا لازم ہے یا نہیں ہے؟ یا اگر مثال کے طور پہ وہ تینوں جو ہیں وہ افورڈ کرتے ہیں الگ الگ, پھر بھی وہ ایک ہی قربانی کر رہے ہیں, تو کیا یہ بھی جائز ہے یا ان کو الگ الگ تینوں بھائیوں کو اپنی اپنی قربانی کرنی پڑے گی؟ اس میں میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کل اہل بیت اضحیہ, کہ ہر گھر والوں پر قربانی ہے. اچھا, اس میں ایک تو جو چھوٹے بچے ہیں وہ تو بڑوں کے ماتحت ہی آتے ہیں, بالکل. 15 بھی بچے ہیں تو سربراہ ایک ہی ہے تو ایک ہی قربانی ہوگی. بڑے افراد ہیں تو اس میں پہلے ہم یہ دیکھیں گے کیا وہ سارے الگ الگ طور پہ ملکیت اپنی رکھتے ہیں. مثلا ہم 4 بھائی ہیں تو چاروں بھائیوں کے پاس الگ الگ اکاؤنٹ میں پیسے ہیں, صحیح, وہ ہم ان کو استعمال کرنے کا کلی اختیار رکھتے ہیں, پھر تو ہم صاحب نصاب ہوئے, اور لازمی ہے ہر بندے کا الگ الگ قربانی دینا. اور اگر سسٹم ایسا ہے کہ پیسے ایک ہی اکاؤنٹ میں آتے ہیں, اگرچہ وہ تقسیم کریں تو وہ بہت زیادہ بن جاتے ہیں, لیکن اس وقت آتے اکٹھے ہی ہیں اور ان کو استعمال کرنے کا, خرچ کرنے کا مکمل اختیار ایک ہی بندے کے پاس ہے, تو پھر ایک اگر قربانی وہ دے دیں گے تو جائز ہو جائے گی. لیکن افضل یہی ہے کہ وہ اپنے اسٹیٹس کا خیال رکھیں جتنا اللہ نے انہیں دیا ہے اس کے مطابق. اگر خواتین کے پاس الگ الگ ان کا زیور موجود ہے تو وہ اور ان کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ یہ آپ کا ہی ہے, صحیح, پھر ان پہ قربانی لازم ہے. اگرچہ ان کے پاس الگ سے پیسے موجود نہیں ہیں قربانی کے لیے, لیکن قربانی ان پہ لازم ہے کیونکہ ان کے پاس اتنا سونا موجود ہے کہ وہ صاحب ان پہ بھی جو ہے وہ زکوٰۃ والا نصاب ہی لاگو ہوگا. بالکل بالکل, اگر وہ زکوٰۃ دیتی ہیں تو پھر اگر ان کے پاس اتنا زیور ہے تو پھر گھر میں خاتون کو بھی الگ سے اپنی قربانی کرنی پڑے, بالکل دینی چاہیے, بالکل دینی چاہیے. اگر وہ خود صاحب اختیار ہے, مثلا اس کے پاس 10 تولے سونا ہے, اس میں وہ مکمل اس کو مرضی ہے کہ جو مرضی کرے بیچے رکھے, تو اس کا مطلب ہے وہ مالک ہے, اس پہ الگ سے قربانی لازم ہے, الگ سے اس پہ وہ اس کی مالک ہے نا پورے نصاب کی, اس پہ قربانی لازم ہے. صحیح. ہاں, مرد اس کی طرف سے اگر خرید کے دے دے, اس کی طرف سے بھی ہو جائے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر مالک خود مرد صاحب نصاب ہے وہ اپنی الگ دے گا اور اہلیہ کی الگ دے گا. خاتون جو ہے وہ اگر وہ تو کما نہیں رہی تو اس کے بہاف پہ اس کے خامند کو قربانی دینی چاہیے یا وہ پھر اپنا زیور بیچ کے جو ہے وہ اس میں سے قربانی دے؟ یہ ان کی آپس میں سیٹنگ ہے. اگر تو وہ گفٹ کر دیتا کوئی مسئلہ نہیں, آپ کا پیسہ پڑا رہے, میں آپ کی طرف سے قربانی دے دیتا ہوں تو ٹھیک ہے, جیسے کوئی بھی بندہ میری طرف سے آپ کی طرف سے کر دے. لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ جی میں نے اپنی قربانی دے دی ہے, آپ اپنی قربانی دیں, تو وہ بیچے اپنا سونا کچھ نہ کچھ اس میں سے. اور یہی تو جو نصاب ہے نا زکوٰۃ کا جو کنسیپٹ ہے وہ یہی ہے اسلام میں کہ مال گردش میں ہونا چاہیے. گردش میں نہیں رہے گا تو ہر چیز سکڑ کر رہ جائے گی, بازار سکڑ کے رہ جائے گا. تو بازاروں میں آمد و رفت یہ ساری چیزیں, اب دیکھیں ابھی ہم قربانی کرتے ہیں تو کتنے لوگوں کا پیسہ سرکل کر رہا ہے, کروڑوں لوگوں کا روزگار بھی جڑا ہوا ہے, روزگار بھی چل رہا ہے اور سرکل بھی ہو رہا ہے پیسہ جو ہے. اس لیے یہ اگر وہ نہیں کر رہی تو اس کو کرنا چاہیے کہ اس میں سے کچھ بیچ کے ضرور اپنی قربانی کرے. ایک اور بڑی آج کل نا بحث ہو رہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ جانور کی کروڑوں روپے قیمت لگا کر جانور خریدتے ہیں, اس کو قربانی کے لیے کرتے ہیں. اب اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے تو ظاہر ہے کہ عام مارکیٹ میں ایک جانور جو ہے وہ گوشت کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے. اب بے شک آپ کروڑوں روپے کا بھی جانور لے لیں تو میرے خیال میں وہ گوشت کے حوالے سے اس قیمت تک نہیں پہنچتا. اب ظاہر ہے کہ کوئی نایاب نسل کا جانور ہوگا یا کچھ اس طرح کی چیز ہوگی جس کے لیے آپ جو ہے وہ کروڑوں روپے دے رہے ہیں. تو اس کے اوپر ایک اور بڑی بحث ہوتی ہے کہ اتنا مہنگا جانور خریدنے کی بجائے آپ ایک چھوٹا جانور لے لیں یا کم قیمت والا جانور لے لیں اور باقی جو پیسے ہیں وہ آپ غریبوں میں یا مسکینوں میں جو ہیں اب وہ تقسیم کر دے. تو یہ اتنی زیادہ رقم آؤٹ آف دی وے جا کے قربانی والے جانور کی پے کرنا یہ درست عمل ہے؟ ویسے اس میں 2 چیزیں آپ نے ذرا اکٹھی کر دی ہیں, میں ان کو الگ الگ کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ کیا
قربانی کرنے کی بجائے میں اتنے پیسے کسی غریب مسکین کو دے دوں, اس کی ہیلپ ہو جائے گی, تو یہ ٹھیک ہے یا مجھے قربانی ہی کرنی چاہیے؟ اس کا تو جواب یہ ہے کہ قربانی لازم ہے تو قربانی ہی کرنی چاہیے, کیونکہ قربانی کا جانور ذبح کرنے سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم النحر کو, یوم النحر 10 ذی الحج کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, 9 تاریخ کو یوم العرفہ کہتے ہیں, 8 کو یوم الترویہ کہتے ہیں, تو یوم النحر 10 ذی الحج ہے. تو حضور نے فرمایا کہ 10 ذی الحج جو یوم النحر ہے, اس دن بندہ جتنے بھی کام کرتا ہے ان کاموں میں سب سے پسندیدہ عمل جانور کا خون بہانا ہے. تو اس کا مطلب ہے قربانی ضروری ہے. رقم دینے سے وہ جذبہ ہی نہیں پیدا ہوتا, رقم دینے سے آپ دیتے رہتے ہیں سارا سال, تو رقم دینے سے یا غریب مسکین کو پیسے دینے سے وہ جذبہ نہیں سامنے آتا جو جانور کو ذبح کرنے سے آتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ مہنگی اور سستی والا ایشو آتا ہے, اس میں ایک اور چیز آپ کو ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ صدقہ فطر ہمارے ہاں عید الفطر کے موقع پہ جو روزہ دار ہے وہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے تاکہ غربا مساکین بھی ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں. صدقہ فطر کا جو نصاب ہے کہ کتنا دینا ہے, وہ یہ ہے کہ نصف سا گندم کا اور جو کا 1 سا, یعنی گندم دینی ہے, آٹا دینا ہے تو 2 کلو, اور جو دینے ہیں تو 4 کلو کھجور دیتے ہیں وہ 4 کلو. اچھا آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ گندم دیتے ہیں تو 2 کلو گندم 350 روپے کی بنتی ہے, اور جو 4 کلو وہ 800 روپے کے بنتے ہیں, کھجوریں یہ 2500 روپے کی بنتی ہیں, اور کشمش یہ 5500 روپے کی بنتی ہے. جو صاحب نصاب صاحب حیثیت لوگ ہیں, مالدار لوگ ہیں, اب ان کو چاہیے نا کہ وہ کشمش کے حساب سے اپنا صدقہ فطر ادا کریں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرف ہمارے وہ لوگ بہت کم جاتے ہیں. لیکن قربانی کا معاملہ جب آتا ہے تو پھر اپنی حیثیت کے مطابق اعلیٰ سے اعلیٰ قربانی لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو کسی کی نیت کے بارے میں تو مجھے شک نہیں کرنا چاہیے کہ آپ استطاعت رکھتے ہیں. اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں, نیت آپ کی ٹھیک ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی کفار جو ہے وہ قربانی کرتے تھے, اور وہ یہ کرتے کہ جانور کا جو گوشت ہے نا وہ کعبہ شریف کے سامنے اپنے بتوں کے سامنے رکھ دیتے, اور جو خون ہے وہ کعبہ شریف کی دیواروں کے ساتھ مل دیا کرتے تھے, اور سمجھتے کہ ہماری قربانی قبول ہو گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج میں ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم, کہ یہ تمہارا خون, یہ تمہارا گوشت, یہ بارگاہ رب العزت میں نہیں پہنچتا, بلکہ جو تمہارا تقوی ہے نا وہ پہنچتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ میں اگر مہنگا جانور خرید رہا ہوں یا سستا خرید رہا ہوں تو میرا جو اندر کا تقوی ہے نا وہ قبول ہوگا, چاہے میں نے 50,000 کا جانور خریدا ہے, چاہے میں نے جو ہے وہ بہت مہنگا جانور خریدا ہے. تو دکھاوے کے لیے, ریاکاری کے لیے نہیں کرنا چاہیے, لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے بندہ تو اس میں کوئی حرج نہیں, کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قربانی کرے تو وہ اس طرح کرے کہ ایک تو طیبۃ نفسھا, اس کا دل خوش ہونا چاہیے کہ میں یہ کام اچھا کر رہا ہوں, خوش ہو کے اس کو قربانی کرنی چاہیے. مصیبت نہ سمجھے کہ یار وہ یہ لاکھ روپیہ یہ بھی لگ جائے گا, بلکہ خوش ہو کے قربانی کرے. دوسرا محتسبا, کہ وہ اپنی قربانی کے لیے ثواب کی نیت بھی کر رہا ہو کہ مجھے اس کے بدلے میں اللہ اجر بھی عطا فرمائے گا. تو خوشی سے قربانی کرنے میں اگر وہ زیادہ رقم کا بھی کوئی جانور خرید لیتا ہے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے. قربانی کرنے کا سنت طریقہ, ایک تو ظاہر ہے کہ ایک تو جانور ذبح کرنے کا طریقہ آلریڈی ایکسپلین ہے, اس میں ساری چیزیں ہیں, لیکن کیا قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے لیے جو ہے وہ تکبیر میں کچھ الگ سے جو ہے وہ چیزیں پڑھنے کی ضرورت ہے, یا وہی طریقہ ہے جو عام جو ہے وہ جانور ذبح کرنے کا طریقہ ہے؟ ایک تو ہے جانور کو ذبح کرنا, اس میں تو بالکل کوئی فرق نہیں ہے کہ تکبیر پڑھنی ہے, تکبیر کے بغیر جانور حلال نہیں ہوگا. اسی طرح جانور کی جو رگیں کاٹنی ہیں, ایک خوراک کی نالی ہے, ایک سانس کی نالی ہے, 2 خون کی نالی ہیں, یہ 4 رگیں کٹنا ضروری ہیں ذبح کے لیے. اگر ان میں سے اکثر کٹ جائیں تو پھر بھی جانور ذبح ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے تو کوئی فرق نہیں ہے. لیکن جب میں عام جانور ذبح کر رہا ہوتا ہوں تو میری نیت, میرے جذبات کچھ اور ہوتے ہیں, اور جب یہ قربانی کا جانور ہم ذبح کرنے لگتے ہیں تو اس میں جذبات کچھ اور ہیں. وہ خصوصی ایک دعا ہے, کنسیپٹ ہے کہ بندہ اس دعا کو بھی اپنی زبان سے ادا کرے اور وہ تصور بھی ذہن میں لائے کہ میں کیا کرنے لگا ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین. یہاں پہ آ کے ایک اور لفظ خصوصی طور پہ توجہ کے ساتھ کرنا ہے, اللہم من کا واللہ کا,
بسم اللہ اللہ اکبر. یہ بسم اللہ اللہ اکبر تو ہر جانور پہ ہم پڑھتے ہیں. تو یہ جو قربانی کرنے لگتے ہیں تو ہم کہیں اللہم من کا والا کا، اللہ یہ تیری طرف سے ہی مجھے عطا ہوا ہے اور میں تیری بارگاہ میں ہی پیش کر رہا ہوں. اس میں وہ پورا اس کے ذہن میں کنسیپٹ ہو کہ میں جانور اس لیے ذبح کر رہا ہوں کہ اگر کبھی مجھے اپنی جان کی قربانی بھی دینا پڑے تو میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، میں اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دوں گا. دین ہمیں قربانی کے گوشت کی تقسیم کے حوالے سے کیا ہدایت دیتا ہے کہ اس طرح سے جو ہے وہ تقسیم کرنی ہے، اپنے لیے کتنا رکھنا ہے، رشتہ داروں کو کتنا دینا ہے، یا غریبوں اور مسکینوں کو کتنا دینا ہے؟ اور یہ بھی کائنڈلی بتا دیجیے گا کہ اپنے لیے رکھ کے جو ہے وہ کتنے دنوں تک استعمال کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ جی. اس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے قربانی واجب ہے. ٹھیک ہے. گوشت کی تقسیم یہ واجب نہیں ہے. اچھا. یہ مستحب اور سنت میں آتی ہے. ٹھیک ہے. کہ اس کو کیسے تقسیم کرنا ہے. تو مستحب یہی ہے، سنت میں یہ آیا ہے کہ اس کو آپ 3 حصے کریں. ایک حصہ اپنے لیے رکھ لیں، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ غرباء اور مساکین کے لیے. اب اس میں اگر آپ کا خاندان، آپ کی فیملی اتنی بڑی ہے کہ جو آپ نے قربانی دی ہے وہ سارا بھی اگر صحیح پکا کے ان کو ایک وقت میں دیا جائے تو وہ کھا سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو آپ ان کو کھلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ ان کو کھلا سکتے ہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں تو چلو روز الحمدللہ گوشت استعمال کرتا ہوں تو میں نہ بھی کھاؤں تو میں سارا ہی فقراء کو دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. یہ تو بڑا مشکل کام بتا رہے ہیں. ہے تو مشکل، لیکن مشکل کام کرنے سے جنت ملتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت کے گرد گھیرا جو ڈالا گیا ہے نا وہ مشکل کاموں کا ہے. تو مشکل کام کرتے 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 تم آخر جنت میں پہنچ جاؤ گے. اور دوزخ کے گرد جو ہے وہ انما حجبت النار بالشہوات، جو ہماری شہوتیں ہیں نا، چاہتے، وہ دوزخ کے گرد ہیں. جو اب ان چاہتوں کو لیتے رہیں گے تو بالآخر دوزخ کے کنارے پہنچ جائیں گے. تو اتنا مشکل نہیں ہے. بس وہ پنجابی میں کہتے ہیں دل دا یار سار ہوتا ہے. بندہ اگر سٹینڈ لے لے تو کوئی مشکل نہیں ہے. اب آپ 2-4 سال نہیں بلکہ 40-50 سال پیچھے چلے جائیں تو عید پہ ہی لوگ گوشت کھاتے تھے. کتنا ملتا تھا لوگوں. اب آپ کہیں گے ہمارے بچے گوشت کے بغیر وہ کھاتے ہی نہیں ہیں کوئی سالن میں، تو 2-2 3-3 ہم سالن بناتے ہیں، ڈشز تیار کرتے ہیں تو پھر ہمارے بچے کھانا کھاتے ہیں. تو یہ جس طرح آپ اپنی عادت بنا لیں. خیر فقراء اور مساکین کا اسپیشل اس چیز پہ ضرور دھیان رکھنا چاہیے کہ انہیں بھی ضرور گوشت کھانے کو مل جائے. چہ جائے کہ وہ آپ نے ہے سوال تو کیا ہے کہ اس میں آپ اپنے لیے کتنی دیر تک استعمال کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے فتویٰ. فتویٰ تو یہی کہے گا کہ آپ کے لیے جائز ہے جب بھی آپ استعمال کر لیں. فریز میں رکھ دیا، فریز ہو گیا تو وہ فریز ہو گیا، وہ مہینہ 2 مہینے 4 مہینے تک بھی اس کو کچھ نہیں ہوتا. تو شرعی طور پہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ جب بھی چاہیں استعمال کر سکتے ہیں. لیکن جو قربانی کا جذبہ ہے اور کنسیپٹ ہے وہ تو یہی سکھا رہا ہے کہ اپنے لیے کچھ نہیں کرنا، اپنا آپ اللہ کی راہ میں دینا ہے. تو اس کا تقاضا یہی بنتا ہے کہ ہم فقراء کو خصوصی طور پہ یاد رکھیں قربانی کے گوشت میں. ان کا یہی موقع ہوتا ہے گوشت کھانے کا، چلو ان کو زیادہ سے زیادہ مل جائے.